یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اولاد سے نوازا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اولاد دی، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اولاد قسمت والوں کو ملتی ہے، اور قسمت والوں میں بھی وہ جن کی اولاد نیک ہوتی ہے، رہے وہ کہ جنہیں اولاد تو ہوتی ہے لیکن اولاد نیک نہیں ہوتی، تو وہ بھی اللہ کی نعمت سے محروم ہے۔ اولاد ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد کا ہونا کمال ہے۔ اللہ پاک نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، نبیوں کے بھی نکاح ہوئے، ان کی بھی شادیاں ہوئیں، لیکن تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو دعا صرف اولاد کی نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ مولا تو مجھے اولاد دے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو وہ یہ دعا کی، اللہ تو مجھے اولاد دے تو نیک اولاد دے، اللہ تو مجھے اولاد دے تو نیک اولاد عطا فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ایسی بے شمار قرآن کی آیتیں جس میں خالق کائنات پروردگار عالم جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی گئی، اللہ مجھے اولاد دے تو نیک اولاد دے۔ اللہ نے اولاد عطا فرمائی، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، لیکن اولاد ہو گئی تو اب ماں باپ کے لیے ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اولاد بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے اور دوسری اولاد بیٹوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ عرب کے زمانے میں بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ان کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہو گئی تو گویا کہ ان کی عزت میں کمی آ گئی۔ عرب کے اندر لاکھوں بیٹیاں زمین کے اندر دفنا دی گئیں، کیونکہ عرب کے لوگ عار محسوس کرتے تھے اس بات سے کہ کوئی ان کا داماد بنے، عار محسوس کرتے تھے اس بات سے کہ ان کے گھر کی کوئی چیز کسی کے گھر میں جائے۔ اس لیے بیٹی پیدا ہوتی تھی تو فوراً اس کو گلا دبا کر کے مار دیا جاتا، بلکہ حد تو یہ ہو جاتی کہ زمین میں گڈھا کھودنے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج ہم اور آپ اگر غور کریں تو یہ عرب کے زمانے کی پرمپرا آج کے زمانے میں بھی ہے۔ زمانہ بدل گیا، اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ گڈھا کھود کر کے بیٹی کو دفنا دیا جاتا تھا، آج زمانہ بدل گیا، طریقہ بھی بدل گیا۔ نہ جانے کتنے منحوس آدمی ایسے ہیں جو اگر آپ ہاسپٹل اور ایسے ان سے اگر رابطہ کریں تو بے شمار ایسے افراد آپ کو ملیں گے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی بیوی کے پیٹ میں بیٹی پل رہی ہے تو معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، وہ آپریشن کرا دیتے ہیں۔ ایک ایک شہر کی رپورٹ جن کے تعلقات ڈاکٹر سے ہے، حالانکہ
ہندوستان کا یہ قانون ہے، جرم ہے کہ اگر کسی نے بے وجہ اگر بیٹی ہونے کی بنیاد پر اگر گربپات کرایا تو ایسی صورت میں اس کے لیے جیل کی سلاخیں ہیں۔ لیکن بے شمار ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے افراد ہیں جو بیٹیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو بہت سارے افراد آپ کو ایسے ملیں گے معاذ اللہ کہ ان کے چہرے پر ایسے آثار دکھتے ہیں جیسے کہ ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو۔ بیٹے کی پیدائش کی اگر خبر دے دی جائے تو ان کا دل کھل اٹھتا ہے، چہرے پر مسکان نظر آ جاتی ہے کہ بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ لیکن اگر بیٹی کی پیدائش ہو تب ایسی صورت میں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے۔ عرب کے زمانے میں وہ بھی بیٹی کا قتل تھا، اور آج کے زمانے میں اگر کوئی بیٹی ہونے کی بنیاد پر اگر وہ اپنے چہرے کے رنگت کو اتار لے، بیٹی ہونے کی بنیاد پر اگر وہ آپریشن کرا دے، تو جس طرح سے عرب کے لوگ بیٹیوں کے قاتل تھے، آج کے زمانے میں بھی وہ لوگ قاتل ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی وہ اس زمانے کا چلن تھا اور یہ آج کے زمانے کا چلن ہے۔ عرب کے زمانے میں جب اسلام نہیں آیا تھا تو یہ پرمپرا بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، لیکن عرب کی وادیوں میں امام الانبیاء، تاجدار دو عالم، عورتوں کی عزت و آبرو کا پرچم لہرانے والی ذات، عورتوں کو تحفظ دینے والی ذات، ان کو ان کے حقوق دلانے والی ذات جب مکے میں نمودار ہوتی ہے، اور میرے نبی نے مکے کی سنگلاخ وادیوں میں اعلان کیا کہ اے مکے والوں سنو، اور ان پہاڑوں کے درمیان جو تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں سنو، اب آ گیا امام الانبیاء، اب سنو بیٹی کی فضیلت کیا ہے۔ میرا نبی نے ارشاد فرمایا مکے کی سنگلاخ وادیوں میں بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو غم مت کرنا، بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو چہرہ مت بگاڑنا، بلکہ امام الانبیاء نے اعلان کیا کہ اللہ نے جس کو ایک بیٹی عطا کی اور اس نے اس بیٹی کی پرورش کر لیا، پرورش کرنے کے بعد اس نے عزت و آبرو کے ساتھ نکاح کر دیا، میرے نبی نے اعلان فرمایا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ یہی نہیں، وہی عرب کے لوگ جو بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا نکاح کرنے کے بعد اب یہ بیٹی جب کسی بچے کو جنم دے گی، اب ایسی صورت میں میرا خدا اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دے گا۔ یہ بیٹیوں کو وقار دینے والی ذات کون سی تھی؟ امام الانبیاء کی تھی۔ عورتوں کو عزت و احترام کس نے دیا؟ یہ اسلام نے دیا۔ عورتوں کو وقار کس نے دیا؟ یہ قرآن نے دیا۔ عورتوں کو عزت و آبرو کی چادر کس نے اوڑھائی؟ یہ اسلام نے اوڑھائی۔ ورنہ آج بھی ایسے درندے سماج کے اندر ہیں کہ اگر کوئی خوبصورت عورت دکھ جائے، خوبصورت لڑکی دکھ جائے، تو اسلام کے علاوہ اگر اور کسی میں چلے جاؤ تو اس کی عزت کو نوچنے والے اس کو گناہ تصور نہیں کرتے۔ اگر آپ دیکھو انہیں ناریوں کو ایک ایک نہیں بلکہ 500 ہزار کی تعداد میں ایک ایک نے اپنے گھر کی رکھوالی ان کو بنایا۔ ہندوستان کی سرزمین پر کیسے حالات تھے، اشارہ کر دوں کہ ایک ایک ہزار داسیہ رکھتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا اسلام کیسے پھیلا، جب اسے ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز جیسے کھڑے ہوئے اور انہیں دنیا والوں کو بتایا کہ انہی عورتوں کو تم اچھوت سمجھتے ہو، انہی عورتوں کو۔ مسجد مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ مسجد مدرسے کا تعاون فرمائیں، درود پاک پڑھنے کی مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
وہی لوگ ایسی ایسی جگہوں پر پراچین اپنے دھرموں کو کہنے والے 5,000 سال پرانا اپنے آپ کو بتانے والے، اور ان کے علاوہ ہمارا نبی تشریف لایا 1500 سال پہلے، اور 1500 سال کی مدت میں یہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ اسلام کے جانثار اور اسلام کے پیروکار انہوں نے پوری دنیا کو ان کا حق بتایا کہ اللہ نے تمہیں ذلیل و رسوا بنا کر کے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہر کسی کو ایک معیار اور حق کے ساتھ پیدا کیا۔ خواجہ غریب نواز جیسے ہزاروں اولیاء اعظام پوری دنیا کے اندر اسلام اور قرآن کی تبلیغ کیے، اور بتایا وہیں پر جہاں اور لوگ انہی عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے تھے، اور یہ پرمپرائیں بغلا آپ دیکھو کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں بھی آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا گاؤں دیہات اور ایسے لوگوں کے زبانی کہ یہ عورت جو ہے وہ پیر کی جوتی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار غلاموں نے پوری دنیا کی مینٹلٹی کو چینج کیا، پوری دنیا کی تھنکنگ کو بدلا، ان کی سوچ کو بدلا، ان کی فکر کو بدلا کہ ان عورتوں کو جو تم اپنے ذہن و فکر سے اپنے مذہب کے مطابق بولتے ہو، اسلام یہ نہیں کہتا۔ جن کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے کے لیے تم بازاروں میں بیچتے ہو، قرآن اور قرآن کو ماننے والا انہی عورتوں کو چادر پہناتا ہے، انہی عورتوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھو خواجہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر ہیں، اجمیر کے لوگ بڑے پریشان تھے کہ یہ کون بابا آ گیا جو ایک خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے اور دوسروں کے ان کو جو ہے منع کرتا ہے کہ ان کو مت پوجو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اجمیر کے اندر اس وقت سب لوگ پریشان ہو گئے، ان کے بادشاہ، ان کی رعایا، ان کے دھارمک لوگ سب پریشان تھے۔ انہوں نے پلان بنایا کہ اجمیر کے اندر جو سب سے زیادہ خوبصورت حسین دوشیزہ لڑکی ہو اس کو تیار کیا جائے، بہترین اس کا سنگار کیا جائے، بہترین اس کو سجایا جائے، بہترین اس کے جسم پر خوشبو ملی جائے، اور پھر اس سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی کو یہ معین الدین اجمیری کے حجرے میں داخل کیا جائے۔ پلاننگ بنا رہے ہیں کہ اسلام کو پھیلانے والا یہ بابا کس طرح سے اس کی نیت بدل جائے۔ اجمیر کی سب سے زیادہ حسین خوبصورت دوشیزہ اسی علاقے کے ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، بہترین اس کا سنگار کر کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر عبادت کرتے تھے وہاں پر اس کو بھیج دیا گیا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام کیسے پھیلا ہے، ہمارے نوجوانوں کو دیکھو تو گلی چوراہوں پر لڑکیوں کو تکتے ہیں اور کہیں گے کہ ہم خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کسی کی بہن بیٹیوں کو اوپر کمنٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ فیس بک کا کھیل چل رہا ہے، رات بھر چیٹنگیں کر رہے ہیں نوجوان، لڑکے لڑکی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، حرام رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، پورے محلے ناپاک ہو چکے ہیں۔ ایسے ماں باپ بھی آپ کو مل جائیں گے، ان کو پتا ہے کہ بیٹی کہاں بات کر رہی ہے، بیٹا کہاں بات کر رہا ہے، لیکن خاموش ہے۔ کھلے عام حرام کاری آج ہمارے سماج میں ہو رہی ہے، کھلے عام حرام کاری، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھے جائے۔ تیرا بیٹا تیری نگاہ کے سامنے دوسری کی بیٹی سے بات کر رہا ہے، تیری بیٹی سے کوئی بات کرے گا تجھے کیسا لگے گا؟ تیرا بیٹا کسی کی بہن کو پارکوں میں گھما رہا ہے، تیری بہن کو کوئی پارک میں گھمائے گا تجھے کیسا لگے گا؟ تجھے دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کی فکر نہیں اور تجھے اپنی بہن بیٹی کی عزت کی فکر رہتی ہے۔ اپنا
بیٹا اگر کسی کی بہن بیٹی کو بائک پر لے جا کر کے دلی کی سڑکوں پر گھمائے تو بہت سے منحوس باپ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور اگر اپنے گھر کی بہن بیٹی اگر جائے تو ان کو ان کی عزت نیلام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر ایک کی اپنی عزت کا وقار ہے۔ آج ہمارا سماج اور خاص کر کے ہمارے نوجوان یہ لو میرج، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر اور اس کے علاوہ گلی چوراہوں پر بیٹھنے والے، آج شادیوں میں اگر ایک بات کہہ دوں تو یہ بیجا نہیں ہوگا، جس کو برا لگے لگ جائے، لیکن اکثر لڑکے اور لڑکیاں یہ تیار ہو کر میرج ہال وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ محلے کے لڑکوں کو دکھانے کے لیے جاتے۔ لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں لڑکوں کو دکھانے کے لیے، لڑکے تیار ہو رہے ہیں لڑکیوں کو دکھانے کے لیے۔ کھانے کے ٹیبل پر اتنی بھیڑ نہیں ہوگی جتنی بھیڑ آپ کو ادھر مل جائے گی جدھر لڑکیاں کھڑی ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام کا جنازہ نکالا ہے مسلمانوں نے، یہ اسلام کا نلیہ میٹ کر رہے ہیں مسلمان۔ ساتھ میں ماں لے کر کے جا رہی ہے، ماں کو ہر ایک حرکت پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ ماں دیوسا بنی ہوئی ہے۔ ایک باپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کی بیٹی کے لچھن یہ ہے، یہ صحیح راستے پر نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے بجائے اس کو اور 2000 کا کریم پاؤڈر لا کر کے دے رہے۔ نکاح جیسی سنت اور عبادت کو آج ہم نے حرام کاری کا اڈا بنا دیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کتنا چلنے والے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوشل میڈیا کی حالت یہ ہے کہ آج مسلمان لڑکیاں سوشل میڈیا پر مجرا کر رہی ہیں، مجرا۔ نبی کی بیٹی فاطمہ کا ناخون کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، لیکن آج ہماری گھر کی بہن بیٹیاں، ہماری قوم کی بیٹیاں آج معاذ اللہ آدھے کپڑے بھی مت ہو، آدھے سے بھی آدھے کپڑوں میں اپنے جسم کی نمائش صرف چند پیسہ کمانے کے لیے سوشل میڈیا پر مجرے کر رہی۔ مجرے تو چھوڑیے، ناچ گانا تو وہ بھی چھوڑیے، بلکہ ایسی ایسی لڑکیاں ہیں اللہ اکبر کبیرہ، گالی گلوچ اور فحش گوئی اور فحش باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ کو بکتی ہوئی نظر آئیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ہوتا ہے مسلمان، یہ ہوتا ہے نبی کا ماننے والا، یہ ہوتا ہے اجمیر کے خواجہ غریب نواز کا ماننے والا۔ مارے نہیں جاؤ گے تو کیا کیا جاؤ گے؟ کاٹے جاؤ گے۔ تمہارے بدعمالی یہ تمہاری ذلت کا سبب ہے، ہماری کرتوت ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہماری ذلت و خواری کا سبب ہے۔ بنو خواجہ غریب نواز جیسے، بنو اجمیر کے راجہ جیسے، جس نے لاکھوں کو کروڑوں کو کلمہ پڑھایا، ایسے نہیں کہ کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی تو بہک جائے۔ میرا خواجہ غریب نواز وہ ہے کہ سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی کو پیش کیا گیا۔ اجمیر کے راجہ خواجہ غریب نواز اللہ کی عبادت میں، لڑکی آئی، آنے کے بعد اس نے اپنے جو بھی حسن کے جلوے بکھیرے ہوں، لیکن خواجہ غریب نواز کی نظر بھی اس کی طرف نہیں اٹھی، نظر بھی نہیں اٹھی۔ ایک رات نہیں، 2 3 کئی راتیں گزر گئی۔ کئی راتیں گزرنے کے بعد اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ کہنے لگی بابا میں تمہیں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، لیکن ہمیں اتنا سمجھ گئی کہ جس کی عبادت میں تم اتنا مشغول ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ میں کیا، وہ دنیا سے سب سے زیادہ حسین ہے۔ میرا حسن تمہیں نظر نہیں آیا، اور جس کی بارگاہ میں تم سجدہ کر رہے ہو وہ ذات کوئی بڑی ہو سکتی ہے، وہ ذات کوئی اعلیٰ ہو سکتی ہے، کوئی عرفہ ہو سکتی ہے، اس کی شان بلند ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ غریب نواز نے کہا
کہ بیٹی ہاں وہ میرا اور تیرا پیدا کرنے والا خدا ہے، میں اسی کی عبادت میں ہوں، اور میرے خدا نے منع کیا ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھنا۔ وہ اپنے الفاظ میں کہنے لگی کہ بابا میں نے تو اپنے سماج میں یہی دیکھا کہ ایک ایک نہیں ہزاروں گوپیاں رکھی جاتی ہیں، ان کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے، ان کو اپنے گھر کی نوکرانی سمجھا جاتا ہے، حسن کی نمائش کی جاتی ہے، ان کے جسم کو درندے نوچتے ہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا، یہ کون سا دھرم آپ لے کر کے آئے ہو کہ جس میں اسلام، جس میں اتنی اہمیت یہ ایک عورت کو دی جا رہی ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا بیٹی تمہارا جسم جو یہ کھلا ہے، چادر اٹھائی، چادر اٹھانے کے بعد میرے خواجہ غریب نواز نے اس حسینہ اور اس خوبصورت لڑکی کے جسم پر لپیٹ دی اور فرمایا اسلام عورت کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے نہیں بلکہ عزت کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کے ماننے والے ہیں کہ کسی کی بہن بیٹی کو عزت کو تار تار نہیں کرتا بلکہ اس کی بہن بیٹی کو عزت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اجمیر کی سرزمین پر تاریخ گواہ ہے، اس لڑکی نے فوراً کہا کہ بابا میں آئی تھی تو آپ کو بدنام کرنے کے لیے تاکہ آپ بدنام ہو جاؤ، لیکن آپ نہیں بہکے، آپ کے تقوی طہارت اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کے دھرم کو دیکھ کر کے میرا دل پگھل گیا۔ کہا فوراً کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر دیجئے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان۔ آج ہم اور آپ یہی کردار، میرے نوجوانوں، یہ چیٹنگ کا کھیل چھوڑ دو، یہ سیٹنگ کا کھیل بھی چھوڑ دو، یہ حرام محبت کا کھیل بھی چھوڑ دو، یہ حرام کاری کا کھیل بھی چھوڑو۔ تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے بلکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج تمہاری قوم کا حال بد سے بدتر ہے اور اس قوم کے حالات کو ہم اپنے اعمال اور اپنے کردار اور اپنے خدا کی محبت سینے میں بسا کر مدینے والے مصطفیٰ کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری قوم کی تقدیر بدلتی ہوئی نظر آئے۔ شادی اور نکاح سے پہلے کسی بھی لڑکے کا لڑکی سے بات کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ کیا دوردشا ہو گئی ہے ہمارے سماج کی۔ میں ان ماں باپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں پر نظر رکھو، ان کو بٹھا کر کے سمجھاؤ، ان کو اپنے دین کی باتیں بتاؤ، ان کو بتاؤ کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ ان کو بتاؤ کہ اسلام کے اندر اگر کسی نے کسی کو ناپاک اور ناجائز اور حرام طریقے سے چھو لیا تو اس کے لیے سزا ہے۔ یہ دنیا کی سزا نہیں، دنیا کی سزا تو ہے ہی، لیکن آخرت کی سزا اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ہماری قوم کے بچے اسکول اور کالج میں جانے والے ٹی وی سیریلوں سے اپنے دلوں کے اندر یہ محبتوں کا بیج اگانے والے، فلمی ڈراموں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے والے، اپنے بالوں کی کٹنگ ان کے مطابق کرانے والے، اپنی پینٹیں شرٹیں ان کے مطابق پہننے والے، تم کیا مسلمان ہو؟ تم کیا نبی کے طریقے پر ہو؟ شرم سے سر جھک جانا چاہیے اس بندے کا جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور راستہ اختیار کرتا ہے ممبئی کے ہیرو ہیروئنوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری قوم کے لوگوں، میری قوم کے نوجوانوں، تم اللہ کی بڑی نعمت ہو، اللہ کی بڑی نعمت ہو۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے کردار کو پہچانو، اپنے آئیڈیلز کو، رہنما کو پہچانو کہ جنہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی۔ بے شمار ایسے واقعات تاریخ کے اوراق میں بھرے پڑے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ پوری قوم کو، ہمارے سدھارنے کا وہ نہیں ہے،
لیکن ہر بندہ اپنے گھر کو سدھار لے، ہر بندہ اپنے آپ کو سدھار لے، دوسرے کو مت سدھارو، دوسرے کو نصیحت مت کرو، تم اپنے آپ کو خود نصیحت کرو، خود اپنے آپ کو سمجھا لو، اپنے بچوں کو سمجھا لو۔ تمہاری دنیا تمہارا گھر ہے، تمہاری فیملی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، جس نے اپنے کرتوتوں کا صحیح کر لیا، جس نے اپنے بچوں کو سنبھال لیا، یہ سمجھ لو اس نے پوری دنیا سدھار لی، پوری دنیا سدھار لی۔ پرفتن دور ہے، آزمائش کا دور ہے، ایک کلک میں سارے گناہ ایک اسکرین پر موجود ہیں۔ موبائل چلائیے، انٹرنیٹ پر جائیے، ایک کلک دبائیے، آپ کو کہیں اور جگہ گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سارے گناہ اس اسکرین پر مل جائیں گے۔ روموں میں بیٹھ کر، کونوں میں بیٹھ کر کے ساری فحش چیزیں آج موبائل کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم مجبور نہیں ہیں۔ انسان اگر اسے نہیں کرنا ہے تو وہ اچھے کام اس کے ذریعے سے کر سکتا ہے، اچھی چیزیں چلا سکتا ہے، اسی میں قرآن پڑھ سکتا ہے، اسی میں نبی کی نعت سن سکتا ہے، اسی میں وضو اور غسل کا طریقہ سیکھ سکتا ہے، اسی میں ماں باپ کا ادب و احترام کی باتیں سیکھ سکتا ہے، اس میں دین کی باتیں سیکھ سکتا ہے، اسی میں زندگی سنوارنے کے طریقے سیکھ سکتا ہے، اسی موبائل کے ذریعے سے مصطفیٰ کریم کی حدیثیں سیکھ سکتا ہے۔ انسان کے استعمال کے اوپر ہے۔ اچھا طریقہ اختیار کرے گا تو اچھا بنے گا، اور برا طریقہ اختیار کرے گا تو برا بنے گا۔ اس لیے دل ہم میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہر ماں باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اولاد دی تھی، تو نے اپنی اولاد کو کس طرح سے پرورش کیا، کیسے پالا، ان کو گانے باز بنایا، ڈانسر بنایا، کیا بنایا تو نے؟ ہر ماں باپ سے۔ یہ نہیں کہ صرف نماز کے بارے میں سوال ہوگا، یہ نہیں کہ صرف گناہ کے بارے میں، باپ کو پکڑا جائے گا، یہ بتا کہ تو نے اپنی اولاد کو کیسے پروان چڑھایا، کیا سکھایا اس کو، تیری پرورش میں تھی تیری اولاد۔ کیا کہو گے کہ ہم تو بچپن میں اس کو موبائل دیتے تھے؟ کیا کہو گے اللہ کی بارگاہ میں اس کو گانے سناتے تھے؟ کیا کہو گے کہ بیٹی بڑی ہوئی، اس نے کہا موبائل دلا دیجئے پاپا، ہم نے اس کے شوق کے لیے اس کو موبائل دے دیا، فیس بک آئی ڈی بنوا دی، ٹک ٹاک بنوا دیا، اب وہ جو ہے اس پر وہ چلا رہی۔ جتنی گناہگار وہ بیٹی اور بیٹا ہے نا، اتنا ہی یہ باپ بھی ہے جس نے اس کو اس دہلیز پر لا کے کھڑا کیا کہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ یہ باپ کم نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ حرام چیزوں کا شوق پورا کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، حرام شوقوں کو پورا کرنے کی پرمیشن اجازت اسلام نہیں دیتا۔ بے شمار باتیں ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ میں اپنی گفتگو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے گھر کے بچوں کو تربیت کیجیے، اور شادی بیاہ ایسی پارٹیوں میں، ایسی محفلوں میں، ولیموں کی دعوت، ولیمہ کرنا سنت ہے لیکن ایک سنت نہیں ملتی آج، ولیمہ کرنا سنت ہے، سنت کا مطلب نبی کا طریقہ ہے، اور آپ ولیمے میں چلے جائیے، سنت جو چیز ہے اس میں سنت ہی نہیں ملتی ہے، سنت جو چیز ہے اس میں سنت ہی نہیں ملتی ہے۔ ایک طرف وہ گانے بج رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں سب مل کر کے ڈانس کر رہے ہیں، سنت ہے، سنت ہے، اور سنت میں کیا ہو رہا ہے؟ شیطانیت ہو رہی ہے۔ ترقی کرے گا مسلمان، ذلیل و خوار ہوگا۔ جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے، جو نبی کے طریقے کو بلائے گا ہمیشہ ذلت و رسوائی اس کا دامن نہیں، اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ سنت کے طریقے پر، فرض کے طریقے پر ہم نے اور آپ نے دین کو مذاق بنا کر کے رکھ دیا۔ اس لیے عقل مند کے لیے یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر آیا ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور صحیح راستے کو اختیار کرے، اپنے بچوں کو سمجھائے، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے ان سے دوستانہ تعلق رکھے۔ کبھی جمعے میں موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کی پرورش آج کے دور میں کس طرح سے کرنا چاہیے۔ ابھی ایک دو دن پہلے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے
اور میرا ایک بیٹا ہونے کے باوجود اس نے گھر کے اندر چوری کری ہزاروں روپے کی، اور میں حیرت میں ہوں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ جب پوری سچویشن میں نے سنی تو میں نے ان کو مشورے دیے کہ آج کے دور میں اپنی اولاد کی پرورش ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ کبھی جمعے کا موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ آج کے دور میں کس طرح سے ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش ڈیجیٹل دور میں کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ تمام ایک حاکم ہو، ایک سردار ہو اپنے گھر کے، آپ پردھان منتری ہو اپنے گھر کے، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہو، آپ اپنے گھر کے بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو۔ اپنی سرداریت کو پہچانیے، اپنے وقار کو پہچانیے، اور آپ کی اولاد، آپ کے بچے یہ آپ کے لیے رعایا ہے، اور ان کو سمجھانا، ان کو تربیت دینا، ان کو اچھی باتیں بتانا یہ کوئی غیر کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا اپنا خود کا کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد مدرسے کا کام چل رہا ہے، ٹائلز پتھر لگنا آج سے شروع ہو گئے ہیں، پلاسٹر کا چل رہا ہے، بہت جلد بچے اور بچیاں ادھر شفٹ ہو جائیں گے۔ آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ اللہ نے جس کو جس لائق بنایا ہے وہ اپنی لائقیت کے اعتبار سے، اللہ نے جس کو جو نوازا ہے اس کے اعتبار سے آپ پیسے نہیں دے سکتے۔ کسی نہال وہار کے کسی آدمی کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے پیسے نہیں دینے، آپ پیسے مت دیجیے، سامان لا کے دے دیجیے۔ یہ کام ہم سب کے کرنے سے ہوگا یا کسی ایک دو کے کرنے سے ہوگا؟ ماں باپ کی طرف سے 500 روپے بھائی پیش کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے ہدیے کو قبول فرمائے۔ ارے بتائیے کس کے؟ سب کے کرنے سے ہوگا نا؟ سب کے کرنے سے ہوگا یا کسی ایک کے کرنے سے ہوگا؟ ارے زور سے بولو، پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، صرف بلوا رہا ہوں۔ سب کے کرنے سے ہوگا یا کسی ایک کے کرنے سے ہوگا؟ سب کے کرنے سے ہوگا۔ ایک صاحب نے سیمنٹ کے گٹے کے لیے ایک صاحب نے 400 روپے دیے، اور سب کے کرنے سے ہوگا۔ وہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ ایک دم سے نہ کوئی 10 20 50 ہزار روپے کوئی دے رہا ہے، لیکن ہاں 100 50 500 1000 روپے اگر سب اپنا تعاون پیش کر دیں تو انشاءاللہ العزیز تمام لوگوں کی طرف سے یہ کام ہو جائے گا اور بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہے، جیسے میرے